السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. آج 11 ستمبر ہے. 11 ستمبر کو کیا ہوا تھا؟ ایک تو قائد کی وفات کا دن ہے جس کا دکھ ہم کو جب تک پاکستان ہے قیامت تک رہے گا. اور 11 ستمبر کو نیو یارک میں جو کچھ ہوا وہ ہم نے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر اپنی آنکھوں سے دیکھا. میرے آج جو مہمان ہیں وہ ایک طویل عرصے بعد امریکہ سے آئے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں جس کو موقع مل رہا ہے وہ امریکہ سے واپس آ رہا ہے. تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. میں نے السلام علیکم کہا ہے. سر میں نے السلام علیکم کہا ہے. کیا مطلب؟ نکل آئے. آپ نے وعلیکم السلام نہیں کہا. امریکہ میں اگر وعلیکم السلام کہہ دیا جائے تو امریکنز یوں گھور کے دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد گدی پکڑ لیتے ہیں. آپ امریکہ میں نہیں پاکستان میں ہیں. آر یو شیور؟ جی. وعلیکم السلام. اوہو، ایک عرصے کے بعد آفٹر اے لانگ لانگ ٹائم وعلیکم السلام کہہ کے جو دلی خوشی محسوس ہوئی ہے میں ایکسپلین نہیں کر سکتا. آپ امریکہ سے تشریف لائے ہیں. جی، بات یہ ہے امریکہ سے کوئی تشریف نہیں لاتا، بھاگ کے آتا ہے. کیسے آتا ہے؟ بھاگ کے آتا ہے. اور ہم بھی بھاگے اور خوب بھاگے. کس طرح؟ جی، کس طرح؟ مائک لگا ہوا ہے ورنہ آپ کو بتاتے کس طرح. کتنے برس امریکہ میں رہے آپ؟ 20 برس امریکہ میں رہے با مشقت. پھر کیوں آ گئے؟ ہیں؟ پھر کیوں آ گئے؟ کیوں آ گئے؟ یو مین وائی؟ یہی سوال ہے نا کہ کیوں آ گئے. وائی؟ پائے. وائی؟ فورس لاؤ، فورس. یہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم وہ فورس نہیں لا سکتے کہ امریکہ سے کیوں آئے. وائی؟ بات یہ ہے کہ آڑا پجامہ، کرتا، عطر کی ٹوپی پہن کے میں جمعہ کی نماز کے لیے نکلا کرتا تھا. اب میرا بیٹا جو ہے اس نے مجھے روکا، نماز کے لیے روکا، پریئرز آفر کرنے کے لیے روکا اور مجھ سے کہنے لگا کہ والد، بلکہ اس نے تو اور گہرا لفظ کہا تھا، اولڈ مین، یہ جو آپ پجامہ اجامہ پہن کے باہر نکلتے ہیں نماز پڑھنے جمعہ کی جاتے ہیں، ڈونٹ ڈو دس. جینز پہنے اور ٹی شرٹ پہنے اور گھر میں نماز آفر کرے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے یہ لباس جب آپ پہن کے باہر نکلتے ہیں تو یہاں امریکہ میں یہ لباس دیکھتے ہی ریڈ الرٹ ہو جاتا ہے. مجھے چڑھ گیا غصہ. آئی واز فیوریس کہ بھئی یہ کیا شرافت ہے کہ ہم اپنا دین چھوڑ دیں، اپنا تشخص چھوڑ دیں، اپنی پاکستانیت چھوڑ دیں. میں نے کہا نو. کہنے لگا یس. میں نے کہا نو. اب اس بات پہ اتنی طول پکڑی بحث کہ میں نے نکالا جوتا اور میں نے مارا اپنے بیٹے کو. اسے چوٹ نہیں لگی. پوچھو کیسے؟ کیسے؟ اس لیے کہ جوتا جو تھا وہ پمپی تھا، اس میں روئی تھی، چوٹ نہیں لگی. میں نے دوسرا کھینچ کے مارا تو مجھ سے میرا بیٹا پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا اولڈ مین، یو وانٹ می ٹو کال دی پولیس؟ امریکہ میں اگر بچوں کو ڈانٹے یا مارے تو وہ پولیس کو بلا لیتے ہیں. POLICE، پولیس. پولیس آ جاتی ہے. تو وہ بیٹے نے ٹی شرٹ وغیرہ تو جو دی مجھے ٹی شرٹ دی پہننے کے لیے، بیہودہ ٹی شرٹ تھی.
क्या बताऊं, मार्लिन मेनरो बनी हुई थी टी शर्ट पे और तिरछी लेटी हुई थी। कैसा बेटा है? माय सन। जी। बात ये है कि जिस वक्त वो पैदा हुआ था कुछ मिनट और 7 पाउंड का था। अब वो 40 साल का है और 200 पाउंड का है। गलत इंग्लिश में गालियां बिल्कुल सही देता है। आपको तो बुरा भला नहीं कहता होगा। सॉरी, आपको तो बुरा भला नहीं कहता होगा। मुझे वो मेरे बाप को नहीं छोड़ता तो आई एम जस्ट नथिंग। एक दिन पता है मुझसे क्या कहने लगे माई ग्रैंडफादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बर्थ। मैंने उसको कहा बकवास मत करो, तुम मेरी वजह से हो। तो कहने लगा कीप योर माउथ क्लोज। फिर क्यों गए अमेरिका आप? कोलंबस अमेरिका क्यों गया था? मुझे नहीं पता। नहीं पता तो ना बोलो। जब पता ही नहीं है एक बात का तो मत बोलो। कोलंबस अमेरिका पहली बार गया था और हम भी अमेरिका पहली बार गए, लेकिन ओहो हमने तो अब तौबा कर ली। और पता नहीं मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि कोलंबस ने भी तौबा कर ली। मगर आप अपने बेटे के पास कफीलुद्दीन के पास 20 बरस रहे। जी। बेटा शादीशुदा है? हैं? बेटा शादीशुदा है? बेटा शादीशुदा है? जी। ऑफ कोर्स शादीशुदा है। एक अमेरिकन लड़की है, उसका नाम है लिंडा। लिंडा कफीलुद्दीन जो है मेरी बहू है। 400 वोल्ट का बल्ब लेके पूरे अमेरिका में भी अगर ढूंढोगे तो इतनी बदशक्ल बहू तुम्हें नहीं मिलेगी। टी शर्ट पहने, जांघिया पहने, एक सोफे पे पड़ी रहती है। 200 पाउंड उसका वजन है और 4-4, 5-5 हैमबर्गर एक दिन में खा लेती है। हराम जो कभी उसने अपने फादर इन लॉ यानी मुझे एक बर्गर भी ऑफर किया। शादी कफीलुद्दीन ने आपसे पूछ के की थी? नहीं भाई, नो नॉट एट ऑल। मैं जब पाकिस्तान से अमेरिका पहुंचा, एयरपोर्ट से मैंने बस पकड़ी। बेटा जॉब पे था। बस पकड़ के पूछता पूछता जब मैं फ्लैट के ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो ड्राइंग रूम जो है बहू से भरा पड़ा था। अमेरिकन लड़कियां जरा मोटी होती हैं। क्या फरमाया आपने? अमेरिकन लड़कियां? लिंडा कफीलुद्दीन की जो माँ है उनकी पीठ तो इतनी कुशादा है कि उस पे हेलीपैड बन सकता है, उस पे हेलीकॉप्टर उतर सकता है। 400 पाउंड लिंडा की माँ का वजन है। अब 400 पाउंड वाली औरत जो है वो अमेरिकन लड़की तो नहीं हो सकती मेरे भाई। 9/11 के बाद हाँ। बात यह है कि अमेरिका में पाकिस्तानियों का रहना ज़रा मुश्किल हो गया। यू मीन 9/2/11 के बाद? 9/2/11 नहीं, 9/11। 2 मैंने अपनी तरफ से लगाया है। जब उर्दू न समझ में आए तो किसी से पूछ लेना चाहिए। बात यह अमेरिका में एक बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो चुकी है। जो भी वहाँ अमेरिका में गलत काम होता है इल्जाम पाकिस्तानियों पे डाल दिया जाता है। मैंने तो नहीं सुना। बहरे हो? जब मैं आपसे कह रहा हूँ तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैंने नहीं सुना? नहीं, आपने कहा कि जो काम भी गलत होता है अमेरिका में, हाँ। वो पाकिस्तानियों पे इल्जाम लगा देते हैं। बिल्कुल। अब देखो ना, इसकी जिंदा मिसाल एक ये है कि हमारे पड़ोस में रहती है एक निगरो, कल्लन, काली। वो हो गई हामला। उसके घर वालों ने इल्जाम लगा दिया पाकिस्तानी पे। अब उस पूरे इलाके में सिर्फ एक हमारा घर था जो पाकिस्तानी था। बेटा मेरे कने आया दौड़ा दौड़ा और आके कहने लगा कि ओल्ड मैन यू आर इन ट्रबल। मैंने कहा बे क्यों? कहने लगे वो कल्ली के घर वालों ने इल्जाम लगाया है कि आदमी पाकिस्तानी था। वो तो खुदा का शुक्र है कि बाद में उस कल्लन ने खुद बयान दिया कि वो एक जर्मन था। आके बेटा मुझसे ये पूछता है आर यू श्योर यू आर नॉट जर्मन? गुफ्तगू जारी है, आप लोग इश्ताहार देखें।
وقفہ ختم ہوا. ایک بات بتائیں, آپ بھی امریکن نیشنل تھے؟ جو امریکہ کے نیشنل ہیں وہ تو اب خود کسی اور ملک کی نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں. نو آئی ایم ناٹ. میرا بیٹا ہے. آپ کا بیٹا خوش ہے؟ ابے کوئی دکھ میں نہیں پھولتا پھلتا, خوش ہے, ویری ہیپی. آج 11 ستمبر ہے. ہائے قائد کی وفات کا دن. لیکن امریکہ میں مقیم تمام پاکستانی جو ہیں قائد کے دن کو بھول چکے ہیں. 11 ستمبر قائد کی وفات کا دن بھول چکے ہیں. ان کو 11 ستمبر میں امریکہ کا واقعہ یاد رہ گیا. وہ ان کی مجبوری ہے. کیسی مجبوری؟ کیا مجبوری؟ کیا مجبوری؟ سر, لاکھوں بچے وہاں پڑھ رہے ہیں, بڑے بڑے اداروں میں کام کر رہے ہیں, پاکستان پیسہ بھیج رہے ہیں, واپس پاکستان آنا چاہتے ہیں. آپ سب کو ایک ترازو میں نہیں تول سکتے, آپ نہیں جانتے. ڈونٹ بی فلش. ڈونٹ بی فلش. میں 20 سال امریکہ میں رہا ہوں. 20 years. یہ میں نے داڑھی موچ کیوں کٹوا دی؟ سفید داڑھی رکھی تھی میں نے. بدماشی دیکھو, وہاں امریکن مجھ سے ملتے تھے, مجھے دیکھ کے کہتے تھے KFC کا پاکستانی بڈھا. تم امریکنز کو مجھ سے زیادہ نہیں جانتے. یو ڈونٹ نو them better than me. آپ کو 11 ستمبر کا دکھ نہیں ہے. مجھے قائد کی وفات کا دکھ ہے. میں 11 ستمبر کی بات کر رہا ہوں, جس دن نیو یارک میں وہ حادثہ ہوا, جس دن امریکہ کی تاریخ بدل گئی. اتنے زیادہ امریکی ایک دن میں امریکہ میں اس سے پہلے کبھی نہیں مرے. ویری گڈ. اور بغداد میں جو مرے وہ تھیف آف بغداد تھے. کیوں؟ سر, آپ امریکہ کے قصے میں درمیان میں بغداد کو لے آئے. جب تک امریکہ بغداد کے درمیان سے نہیں نکلے گا, میں امریکہ کے ہر قصے میں بغداد لے آؤں گا. سر, آپ کا بیٹا کفیل الدین آپ سے ناراض کیوں تھا؟ اس کی ایک وجہ تھی. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میں نے لنڈا کو اپنی بہو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا. کیوں؟ میری مرضی. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے, مگر انور مقصود میں مرتے مر جاؤں گا. لیکن لنڈا کو جو ہے وہ کبھی بھی اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گا. بتاؤ, 5 ہیمبرگر کھائے جاتی تھی اور ایک دفعہ بھی مجھے آفر نہیں کیا. کفیل الدین کے بچے ہیں؟ ایک بیٹی ہے 8 سال کی, اس کا نام ہے فنڈا. پچھلے مہینے اس کی 8ویں برتھ ڈے منائی گئی. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. کیک کاٹتے ہی وہ میرے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی, گرینڈ پا یو آر مائی ڈنکی اینڈ آئی وانٹ اے رائڈ. آپ سے کہا؟ میرے باپ سے کہا. میں ہی تو سامنے تھا تو مجھ سے ہی کہے گی نا. مجھ سے 8 سال کی بچی کہہ رہی ہے, گرینڈ پا یو آر مائی ڈنکی اینڈ آئی وانٹ اے رائڈ. میں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تو بیٹا کہنے لگا, بن جائیں. ٹھیک ہے بھائی, میں بن گیا. اب کیا ہے کہ فنڈا میرے اوپر بیٹھی رائڈ کر رہی ہے. پاکستان میں دھوبی جو ہے نا, وہ بھی اپنے گدھے سے بہت پیار کرتا ہوگا, مگر اس فنڈا نے جو میرے ساتھ سلوک کیا, میرے اوپر بیٹھ کے اپنی لاتوں سے میرے پیٹ پہ دھڑا دھڑ لاتے اور ایڑیاں مار رہی ہو, کہہ رہی ہے, کم آن گرینڈ پا, فاسٹ فاسٹ فاسٹ. میں نے اپنے بیٹے سے کہا, بے یہ کیا ہو رہا ہے؟ بیٹا کہنے لگا, خاموش ڈیڈ, آپ ادھر فری میں رہتے ہیں, یو لیو ہیئر فری اینڈ فنڈا وانٹ اے فری رائڈ. دس از ٹٹ فار ٹیٹ. ڈیڈ یو ہیو ٹو اوبے ہر. مجھے تب چڑھ گئی. میں نے جو ہے لنڈا کی ماں کی طرف دیکھا. میں نے کہا, اب یہ فنڈا جو ہے ہپوپوٹامس پہ سواری کرے گی. سر, اولاد کی اولاد سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. نہ تو تم اشفاق احمد مرحوم ہو اور نہ میں پروگرام زاویے میں بیٹھا ہوں. نصیحت مت کرو, انٹرویو کرو انٹرویو. اولاد کی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے. چھوڑو میاں, جب تم ڈنکی بنو گے پھر پوچھوں گا میں تم سے.
نیو یارک میں جب یہ حادثہ ہوا اس وقت آپ کہاں تھے؟ دفتر میں. کون سے دفتر میں؟ اسی دفتر میں جس میں جہاز گھسا تھا, نارتھ ٹاور میں تھا. 14ویں منزل کے اوپر ایک دفتر میں میں صفائی کر رہا تھا. کالی پتلون, اورنج رنگ کا کوٹ, کالی ٹائی, ہاتھ میں برش, صفائی کر رہا تھا. پاکستان میں کیا کرتے تھے؟ گند کرتے تھے. میں سمجھا نہیں, پاکستان میں گند کرتے تھے کیا؟ پاکستان میں گند کرتے تھے, صفائی کوئی اور کرتا تھا. ٹائم کی بات ہے کہ اب امریکن گند کر رہے ہیں اور صفائی ہم کر رہے ہیں. وقت کیسے الٹ گیا. ویسے ایک بات ہے, دس از بٹوین یو اینڈ می, امریکنز گند بہت کرتے ہیں. آپ لوگ اشتہار دیکھیں, گفتگو جاری ہے. جی, وقفہ ختم ہوا. وقفے سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ 11 ستمبر کو آپ اس عمارت میں تھے جس میں جہاز گھسا. یس, کیا کر رہے تھے؟ صفائی کر رہا تھا, کیونکہ وہ دفتر جو تھا یہودیوں کا تھا. ان کے آنے سے پہلے ہم پہنچ گئے تھے, ان کے آنے میں ابھی دیر تھی. میں پوچھا لگا رہا تھا, یعنی صفائی کر رہا تھا, اور ایک اور عورت تھی وہاں پر امریکن. اس کی ایک ٹانگ خراب تھی, وہ وہاں چائے اور کافی بنا کے دیتی ہے. جب بلڈنگ ہلی تو وہ امریکن عورت جو ہے کود کے میرے گود میں چڑھ گئی. میں نے اسے اپنے آپ سے الگ کرنے کی بھرپور کوشش نہیں کی. کیوں؟ 2 وجوہات ہیں. اول انسانیت, اور دوسرے میری بیوی کی ڈیتھ کو 9 سال ہو چکے ہیں. پھر کیا ہوا؟ بس پھر کیا ہوا, جب اور ہلنے لگی بلڈنگ تو میں نے اسے گود میں تو تھی میرے, میں نے ان کو 14ویں منزل سے دھڑ 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 اسٹیئر سے نیچے اترا میں, اور لے جا کے ان کو پولیس والوں کے پاس اتارا. تو بجائے اس کے کہ وہ مجھے دیکھ کے میرا شکریہ ادا کرتی, وہ پولیس والوں کی طرف مڑی اور کہنے لگی, دیس پاکستانیز آر ویری نوٹی. چلے, میں اس کی تفصیل میں جاننا نہیں چاہتا ٹھیک. کہ اس نے یہ کیوں کہا. آپ جب بلڈنگ سے باہر آئے تو اس وقت آپ کو معلوم ہوا کہ جہاز گھس گیا. قیامت گزر چکی تھی. توبہ توبہ علمان الحفیظ, قیامت گزر چکی. اور جیسے میں نے وہ بڈھی عورت کو میں نے نیچے اتارا, اسی وقت دوسرا جہاز جو ہے دوسری عمارت میں گھسا. میں تو پریشان ہو گیا کہ بھائی میں یہاں پہ نوکری کر رہا ہوں یا جی ایف کے میں, کہ ایک گھس رہا ہے دوسرا اتر رہا ہے. آپ کا بیٹا تو بہت پریشان ہو گیا تھا, ارے ہو گیا ہوگا کہ آپ اس بلڈنگ میں کام کر رہے ہیں. میں جب اس حادثے سے بچ کے جب میں اپنے گھر پہنچا تو میرا بیٹا کفیل الدین اور اس کی بیوی لنڈا ٹیلی ویژن کے اوپر اس حادثے کی لائیو کوریج دیکھ رہے تھے. جیسے لنڈا کی نظر مجھ پہ پڑی تو اس نے اپنے شوہر یعنی میرے بیٹے کفیل الدین کو دیکھ کے کہا, او ڈارلنگ ہی از بیک. بہت برا ہوا. میرا بچ جانا. نہیں, دنیا کی 2 بڑی عمارتوں کا تباہ ہونا. دنیا کی 2 بڑی عمارتیں تو تباہ ہو گئیں, دکھ ہے اس بات کا, لیکن وہ بڑی عمارتیں جو ہیں وہ تو بن جائیں گی. دکھ کی بات ہے چھوٹے گھر کا تباہ ہونا. چھوٹا گھر جب تباہ ہوتا ہے تو وہاں کی تہذیب, اس گھر کا تمدن, وہاں کی محبتیں, بزرگ, سب کچھ تباہ ہو جاتے ہیں. یہ بات امریکن سمجھنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ اب میں بات کے بیچ میں بغداد کو پھر لاتا ہوں. بغداد پہ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں بات کریں گے. اچھا, میرے خیال میں آپ کے بیل بج رہی ہے ٹیلی فون کی. ایک منٹ. ہلو, وعلیکم السلام. میرا بیٹا ہے کفیل الدین امریکہ سے لائیو. ہاں بیٹا, کیا حال چال ہے؟ وہ بہو کیسی ہے جسے میں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا؟ اور فنڈا کیسی؟ ابے کیا کہہ رہا ہے؟ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ بند کر, ریکارڈنگ ختم کیجئے, میرا موڈ خراب ہو گیا. کیوں, خیریت؟
بتائیے امریکہ سے فون کر کے مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ ڈیڈی آپ میرے کتے کے کھانے کے ڈبے تو نہیں لے گئے؟ مذاق کر رہا ہوگا. مذاق نہیں کر رہا، یہی امریکن تہذیب ہے. چلے میں آپ سے پھر بات کروں گا، آپ تھوڑے سے اپسیٹ لگ رہے ہیں مجھے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.